الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو بلکہ جناتوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، لیکن پوری انسانیت میں اس امت کا یہ امتیاز اور خاصہ ہے کہ ختم نبوت کے ساتھ کار نبوت کی ذمہ داری اس امت کے سر پر ڈالی۔ نبوت والا جو کام ہے، جو انبیاء کی ذمہ داری ہے، وہ اللہ رب العزت نے اس امت کے کاندھے پر رکھی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ معروف یعنی اچھی باتوں کا حکم کرنا، بھلائی کو عام کرنا، اور نہی عن المنکر مطلب برائیوں سے روکنا۔ معروف کہتے ہیں کسی بھی اچھی چیز کو، اور منکر کسی بھی غلط چیز کو۔ تو یہ کام دراصل انبیاء کا ہوا کرتا تھا، لیکن نبوت ختم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں، تو آپ کی وہ ذمہ داری اس امت کے اوپر ڈالی گئی ہے کہ اب یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دے گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کا قطب اعظم ہے، بہت بڑا ستون ہے۔ اگر دنیا میں معروف کی طرف بلانے والے، اچھائی کی طرف بلانے والے اور منکر غلط کاموں سے روکنے والے ختم ہو جائیں، یعنی لوگ اس کام کو بند کر دیں، کوئی بھی اس کام کو نہ کرے، تو ساری خیر ختم ہو جائے گی، شر پھیل جائے گا، دنیا شر اور فساد کی آماجگاہ بن جائے گی، انسانیت ہلاک، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت پر ضروری ہے، لیکن قرآن و سنت نے اس کا کوئی ایک طریقہ متعین نہیں کیا، کوئی ایک طریقہ ایسا بیان نہیں کیا گیا کہ تم اسی طریقے پر چل کر کے بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ تم اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم کرو، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو، لیکن اس کا کوئی ایک طریقہ متعین نہیں کیا۔ داعی کی اپنی صلاحیت، مدعو جس کو دعوت دیں گے اس کا مزاج، دنیا کا ماحول، معاشرے کے حالات، تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب جیسی ضرورت ہو اس طریقے پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انجام دیا جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بھی کوئی ایک طریقہ ہی رائج نہیں تھا کہ ایک ہی طریقے پر وہ لوگوں کو نیک بات کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام دعوت اسلام غیر مسلموں تک پہنچانے کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر بھی کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کیے، اسی طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو دین سکھانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر حلقے بھی لگا کرتے تھے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مرتبہ اجتماعی حلقے لگا کر تمام صحابہ کو جمع کر کے بھی وعظ و نصیحت اور ارشاد کی مجلسیں لگائی ہیں۔ دعوت دین کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ امت کے کسی ایک طبقے پر بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ صرف علماء کا کام ہے یا صرف دعوت کا کام کرنے والے ساتھیوں کا کام ہے۔ امت کے ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے، اپنی وسعت کے مطابق اس فریضے کو انجام دے گا۔ جس میں جو صلاحیت ہے اس اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس کام کو کرے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طریقوں میں کہا گیا ہے کہ بے شمار طریقے ہیں، جو جس طرح چاہے اس طرح کر سکتا ہے۔ مساجد کے اندر، جمعہ کے خطبوں میں، عیدین کے موقع پر اور اس کے علاوہ الگ الگ موقع پر جو مجلسیں لگتی ہیں، اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے چل پھر کر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، مدارس کے اندر اساتذہ طلبہ تک دین پہنچاتے ہیں، اچھی باتیں سکھاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، خانقاہوں کے اندر صوفیہ اہل اللہ دین کا کام انجام دیتے ہیں، لوگوں کی اصلاح، یہ تمام دعوت دین کے طریقے ہیں۔ کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے۔ انہی طریقوں میں بہت مؤثر طریقہ وعظ و نصیحت کی مجلسیں، دینی جلسے، مجالس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقتاً فوقتاً ایسی مجلسیں منعقد کی ہیں۔ دین کو عام کرنے کے جو طریقے ہیں اس میں ایک مؤثر طریقہ یہ بھی ہے کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے، جوڑ کر، جمع کر کے دین کی بات لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بے شمار خطبے منقول ہیں جو آپ نے عام مجمع کے سامنے دیے۔ خطبہ حجۃ الوداع ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جو لوگوں کو خطبہ دیا ہے، اسی طریقے سے اور وقتاً فوقتاً کبھی نماز فجر کے بعد، کبھی اور کسی نماز کے بعد آپ نے لوگوں کو اچانک جمع کر لیا اور جو اس وقت کی بات ہے، جو آپ کو اپنی بات رکھنا، تمام مجمع کے سامنے اپنی بات رکھی۔ تو دینی جلسے، دینی محفلیں، چاہے وہ جس طریقے سے ہوں، ختم قرآن کریم کی مجلس ہو، ختم بخاری کی مجلس ہو، مدرسے کے سالانہ جلسے ہوں، اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوں، یہ تمام کام دین پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، لوگوں تک اچھی بات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اکیلے آدمی تک جا کر اگر کوئی اپنی بات پہنچائے گا، ایک فرد تک پہنچائے گا، اور اگر تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک مجلس میں 100 لوگ جمع ہو گئے اور مقرر اپنی بات رکھے گا تو ایک ساتھ 100 لوگوں تک اپنی بات پہنچائے گا۔ تو مسنون اور مؤثر امر بالمعروف کے طریقوں میں ایک طریقہ ہے دینی مجلسیں اور دینی جلسے ہیں، لیکن جس طریقے سے دیگر تمام چیزوں میں خرابیاں آ گئی اور اصلاح کی ضرورت ہے، ایسے ہی ان اصلاحی مجلسوں کی بھی اب اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو اصلاحی مجلسیں ہیں، لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے قرآن شریف کی نسبت پر یا اور کسی نسبت پر وہ مجلسیں لگتی ہیں، اب ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جلسے جلوس خود ہی مقصد ہے، وہ مقصد نہیں ہے، مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے مقصد کے حصول کا ذریعہ۔ جیسے نماز بذات خود مقصود ہے، مقصد ہے، وضو خود مقصد نہیں ہے، وضو نماز کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، خود مقصود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ بذات خود مقصود نہیں ہے، ہم کو اپنی ضرورت پورا کرنا ہے، مقصد ضرورت پورا کرنا، وہ چیزیں اس کے لیے ذریعہ ہیں۔ ایسے ہی دینی مجلسیں، دینی جلسے
चाहे वो जिस तरीके के हों, मसाजिद के हों, मदारिस के हों, खुद मकसूद नहीं है, बल्कि मकसूद तक पहुंचने का जरिया और वास्ता है कि उन मजलिसों में बैठकर दीन की बात सुनी जाएगी, कुरान और सुन्नत सुना जाएगा, शरीयत सीखी जाएगी, उस पर अमल किया जाएगा, ये उसका मकसद है। लेकिन देखने में आता है कि अब इन जलसों से 80% लोग कोई फायदा हासिल नहीं करते, वो एक रस्म बनकर रह गए। इस तरह की मजालिस में लोग एक रस्म पूरा करने के लिए शरीक होते हैं। इसलिए आप देखें तो मजलिस लगने से पहले और 1 घंटा जलसा होने के बाद लोगों के वही हालात रहते हैं। मकसद ये होता है कि जलसों के जरिए लोगों की इस्लाह हो, जिंदगी में तब्दीली आए, कुछ दीन की बातें सीखें, कुछ अमल के अंदर लाएं, लेकिन वो चीजें नजर नहीं आती। तो इसलिए सबसे पहले हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जलसे कोई भी हो, वो खुद मकसूद नहीं बल्कि मकसद तक पहुंचने का जरिया है। इसमें कोताही कुछ तो जलसा करने वाले जो मुंतजिमीन हैं, चाहे वो मदारिस के उलमा हो, चाहे अइम्मा हो, चाहे और जिम्मेदारान, कुछ तो उनकी तरफ से होती है और कुछ सामईन और आने वालों की तरफ से होती है। दोनों की तरफ से कुछ न कुछ कोताही होती है। दीन का काम कभी बेदीनी से नहीं होता, ये एक उसूल है। कोई भी दीन का काम बेदीनी से नहीं होता है। उसकी एक बहुत मोटी मिसाल, आपने एक मदरसा खोल लिया, कि बच्चों को पढ़ाएंगे, दीन की तालीम देंगे, लेकिन उसमें पैसा नहीं है, आमदनी नहीं है। 10 लोगों को आप लगा कि जाओ चोरी करो, आप मदरसे में पैसा ला के दो। अच्छा काम कर रहे हैं, लोग में दीन पहुंचाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, हाफिज बनेंगे, लेकिन जरिया क्या है? गलत माल, हराम माल। एक मोटी सी मिसाल है। तो वो दीन का काम इस बेदीनी के जरिए से नहीं होगा। कोई भी दीन का काम बेदीनी से नहीं होता है। अभी आम तौर से जो जलसे बड़े बड़े मुनाफिक किए जाते हैं, उसमें बहुत सारी नाजायज और गलत चीजें शामिल हो गई। उसके जिम्मेदार जलसा करने वाले हैं। मैंने कहा बात कोताहियां करने वालों की तरफ से है, बात कोताहियां शिरकत करने वालों की तरफ से। जो जलसे जुलूस करने वाले हैं उनमें क्या कोताहियां हैं? जलसों के अंदर बेजा फजूल खर्ची, जिन चीजों की जिन खर्च की जरूरत ना हो उसके अंदर भी मदरसे के चंदे का माल लगाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। जलसा सादे अंदाज में भी कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू और इस्तिंजा करने के वक्त जरूरत से ज्यादा पानी सर्फ करने से मना किया है कि अगर आप नहर पर बैठ कर भी वुजू कर रहे हो तो जितना पानी सर्फ करना चाहिए उतना ही सर्फ करो, जरूरत से ज्यादा करेंगे इसराफ होगा। 3 मरतबा से ज्यादा है तो उसको धोना पानी की फजूल खर्ची है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने पानी से वुजू कर सकते, कितने पानी से गुस्ल कर सकते वो भी बताया। उससे ज्यादा खर्च करना इसराफ है। जलसों के अंदर बहुत ज्यादा लाइटिंग करके, कुमकुमे लगाकर और भारी से भारी स्टेज सजाकर लोगों को बुलाना, ये सब फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची नाजायज जाओ कहीं पर भी की जाए। मैंने पहले कहा दीन का काम बेदीनी से नहीं होता। बज़ाहिर देखने में लगेगा कितना अच्छा काम है, दीन का काम करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप देखें उसके अंदर खराबियां क्या है। इस तरह के जलसों में बेजा फजूल खर्चियां करना, बसा औकात ऐसा होता है कि हमको बातें मस्जिद के अंदर सुनानी है, मैक हमने बाहर लगा रखा है, कभी दूसरी मस्जिद में नमाज का वक्त है, नमाज में खलल होगा। घर के अंदर मस्तूरात अगर नमाज पढ़ रही हैं, तिलावत कर रही हैं, उनको खलल हो। अगर कहीं पर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, वहां पर हम बुलंद आवाज से तिलावत नहीं कर सकते तो उसकी नमाज में खलल ना हो। बुलंद आवाज से जिक्र नहीं कर सकते कि उसकी नमाज में खलल ना हो। इस तरह की दीनी मजलिसें अगर हम मुनाकिद करते हैं और जहां जरूरत नहीं वहां पर भी लाउड स्पीकर लगाते हैं और लोगों के नमाज में, इबादत में, या अगर नहीं नमाज पढ़ रहे तो नींद में खलल हो रहा है, ये हम गुनाह का जरिया बन रहे हैं। ये सब कोताहियां जलसा करने वालों की तरफ से होती है। इसी तरीके से रात में बहुत देर तक मजलिसें लगाना,
جلسہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب بعد عشاء فوراً شروع کیا جائے، آدھے ایک گھنٹے کے اندر ختم کر لیا جائے۔ وہ مقصد نہیں ہے، مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں جہاں کہیں پر بہت دیر رات تک جلسے ہوتے ہیں، جتنے لوگ جلسے میں شریک ہوتے ان میں سے اکثر فجر غائب کر دیتے ہیں۔ تو اصل مقصد تو نماز فجر ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے مجلسیں منعقد کی گئی ہیں، اور پھر ہم نے اس کو ایک گناہ کا ذریعہ بنا دیا۔ اس کے علاوہ اور بے شمار خرابیاں ہیں، تو جلسہ کرنے والوں کو اپنے جلسے کی بھی اصلاح کرنا چاہیے، شریعت کی روشنی میں جو ہدایات دی گئی ہیں اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ جو لوگ جلسوں میں شرکت کرتے ہیں ان کی طرف سے کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی مجلسوں میں، اس طرح کے بیانات میں شرکت کرنے سے اب بہت گریز کرتے ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ وہ موبائلوں میں، ہوٹلوں پر بیٹھنے میں اور لغو بات کرنے میں گھنٹوں ضائع کر دیں گے، ان کو فکر نہیں ہوگی۔ اگر اس طرح کی مجالس کے اندر بلایا جائے تو ان کے پاس وقت نہیں رہتا ہے۔ یہ عوام کی طرف سے کوتاہی ہے۔ اگر ہم کو کبھی دینی مجالس کے اندر، اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں، مدارس کی مجلسوں میں بلایا جائے تو جانا چاہیے، اور وقت پر جانا چاہیے، وقت کا خیال کر کے۔ عام طور سے جلسے تاخیر سے ختم ہوتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ تاخیر سے شروع ہوتے ہیں۔ جب شروع میں کوئی جاتا ہی نہیں، جب لوگ تاخیر سے پہنچتے ہیں تو جلسے کا آغاز بھی تاخیر سے ہوتا ہے، تو ختم بھی تاخیر سے ہوتا ہے۔ اس لیے عوام کو یہ چاہیے کہ ایسی مجلسوں میں وقت پر پہنچیں۔ ایک بہت موٹی مثال، جمعہ کا بیان ہے، اس کا وقت طے ہوتا ہے۔ جو وقت بیان کا طے ہوتا ہے اذان کے بعد، اس وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ابھی اگر جو بیان کا وقت ختم کرتا ہے 1:05، اگر وہاں سے 2 منٹ 3 منٹ اوپر بڑھ جائے تو بہت سے بولنے والے بولتے ہیں کہ مقرر کو وقت کا پتہ نہیں ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ہم تو وقت کا اہتمام کرتے ہیں، 1:05 ہونے پر بات آدھی رہتی ختم کر دیتے ہیں، لیکن کیا سامعین بھی آنے کے وقت ایک بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ 12:45 پر بیان کے وقت تو پہنچ جائیں؟ ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ اگر مقرر 2 منٹ اوپر چلا گیا تو ہم اس کے اوپر بہت کچھ بول دیتے ہیں۔ ہم جس وقت آنا چاہیے اس وقت آتے ہیں کیا؟ تو دونوں طرف سے کوتاہیاں ہیں، دل سے جلوس کرنے والوں کی طرف سے بھی اور سامعین کی طرف سے بھی۔ شریعت کی روشنی میں دونوں کا عمل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔